جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سیشن کی شروعات ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 سے کریں گے۔ چلیں طارق صاحب بسم اللہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ اے ایمان لا چکے لوگوں، جب تم صلاۃ کے لیے اٹھو تو دھو لو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک، اور اپنے سروں پر مسح کر لو اور اپنے پیروں کے گٹوں تک، اور اگر تم جنوبی یعنی ناپاک ہو تو طہارت حاصل کر لو، نہا لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی اجابت سے فارغ ہو کر آیا ہو یا تم نے عورتوں کو لمس کیا ہو، پھر تمہیں پانی نہ ملے تو تم پاکیزہ مٹی کا قصد کرو اور پھر اس سے پونچھ لو اپنے چہروں اور ہاتھوں کو۔ اللہ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور تمہارے اوپر اپنی نعمت مکمل کرے تاکہ تم شکر ادا کرنے والے بنو۔ اسی آیت کا ہندی کا ترجمہ یہ ہے اس طریقے سے۔ یہاں پہ اس آیت کی وضاحت میں ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن مجید میں ظاہری اور باطنی دونوں قسم کی پاکیزگیوں، طہارت، صفائی کا حکم باقاعدہ دیا ہے، جس میں کہیں لباس کی شکل میں بات کہی جاتی ہے کہ لباس اچھا اپنے آپ کو زیب تن کر لو۔ جب تم مسجدوں کو جاؤ تو مسجد کا تصور آپ محدود رکھیں یا اس کو بہت ہی ایلیبریٹ کر لیں کہ مسجد سے مراد سجدہ اور سجدے سے مراد اور کیا کیا وہ ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں جو اس پورے پروسیس میں انوالو ہیں، وہ کیا کیا چیزیں شامل اس میں ہو سکتی ہیں۔ تو اس کی روشنی میں یہ ہے کہ اپنے آپ کو بہترین انداز میں لے کے جاؤ۔ اور قرآن مجید نے جو زندگی ہمیں جینے کا سلیقہ دیا ہے اس میں کہیں بھی بلا وجہ اپنے آپ کو غلط طریقے سے پیش کرنے کی کوئی بھی کہیں ہدایت نہیں ہے۔ جیسے بعض لوگوں کا تصور یہ ہوتا ہے کہ میں دنیا سے کنارہ کش ہو جاؤں، تو دنیا سے کنارہ کش ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو سلیقے کے لباس سے محروم کر لیں، سلیقے کی صفائی ستھرائی سے محروم کر لیں، بلکہ کہیں ایسا بھی نہ ہونے لگے کہ جو ہے دوسرے تعفن کی وجہ سے دور ہو جائیں۔ قرآن نے جو زندگی جینے کا سلیقہ سکھایا ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ لا تنسا نصیبک من الدنیا، دنیا میں اپنے جو نصیب ہے اس کو مت بھلاؤ۔ جب دنیا میں معاشرت ہے، ملنا جلنا ہے، تو اس میں صفائی، طہارت، پاکیزگی، کلینس، ان چیزوں کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ باطنی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ نیت کی ہوتی ہیں، ظاہری چیزیں آپس میں ایک دوسرے سے ملنے سے تعلق ہوتی ہیں۔ اگر انسان ہمارے ظاہر سے ہی متنفر ہو جائے گا تو باطنی جو باتیں ہیں وہ بہت ممکن ہی نہیں رہیں گی، ان کا امکان ہی ختم ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ اس آیت میں ظاہری طور پہ جو ظاہری طہارت ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اشارہ نہیں بلکہ جو لوگ فقہ سمجھتے ہیں، فقہ کی باتیں، مسئلے مسائل کی تفصیل میں جاتے ہیں، تو انہیں بہت ساری چیزیں اس آیت میں مل سکتی ہیں۔ لیکن ہمارے جو فوکس ہے وہ اس بات پہ کہ اللہ نے ہمیں مجموعی طور پہ زندگی گزارنے کا طریقہ کیا دیا ہے۔ مجموعی طور پہ یہاں زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے کہ مختلف حالات زندگی کے ہو سکتے ہیں گندگی کے، ان گندگیوں سے اپنے آپ کو پاک کرنے کے طریقے کیا کیا ہو سکتے ہیں، وہ طریقے ہیں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ طہارت بہت ضروری ہے، پاکیزگی بہت ضروری ہے، صفائی بہت ضروری ہے، ان سے ہمیں مفر کسی بھی صورت میں نہیں ہے۔ اب اس کو کس طریقے سے انٹرپریٹیشن کیا جائے گا وہ ایک اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے طہارت میں اللہ تعالیٰ نے اتنی ہی طہارت اور صفائی اور پاکیزگی کا حکم دیا ہے جتنی انسان کے لیے آسان ہو۔ انسان کے لیے اللہ نے جو دین ہمیں بنا کے دیا ہے وہ اس میں آسانی ہے، جیسے ہم ایک فریز ہے قرآنی عربک سے ہی مستفاد ہے، قرآن کا ہی ہے بلکہ، العسر والیسر جسے کہتے ہیں، انما العسر یسرا، کہ تنگی اور آسانی دونوں ایک ساتھ چلتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تنگی ہمارے لیے نہیں چاہیے، حرج ہمارے لیے نہیں چاہا ہے، بلکہ جتنا ہم کر سکتے ہیں۔ جیسے اس سے پہلے کی سیشن میں بات آ چکی ہے، اگر جان خطرے میں ہو تو ان چیزوں کا کھانا بھی جائز ہے جن چیزوں کا کھانے کا اجازت نہیں ہے۔ اب یہاں بھی آخر میں ہے کہ صفائی کا حکم ہے،
پانی نہیں میسر ہے تو مٹی کا قصد کر لو، اور مٹی سے کس طرح صفائی ہے وہ اس کی تفصیل یہاں پہ ہے۔ لیکن ساتھ میں بھی ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر تنگی نہیں چاہتا ہے۔ جتنی بھی تم سے پاسبل ہو اپنی صفائی رکھو، اپنی صفائی کے لیے بیجا اپنے آپ کو مشقت میں مت ڈالو، لیکن صفائی کا اہتمام بہر صورت کرو۔ اب ہم ذرا سا اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہمارے اطراف و اکناف میں صفائی ہے کہ نہیں ہے، ہمارے جسم کی صفائی ہے کہ نہیں ہے۔ طہارت کا جو ایک مستقل محور ہے، وہ اپنے آپ میں اس کے ارد گرد ہماری زندگی سلیقے سے ہے یا نہیں ہے، کیونکہ طہارت اور صفائی ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو قریب بھی کرتی ہیں اور انسان کو انسان سے دور بھی کر دیتی ہیں۔ تو یہ محض ایک مخصوص عبادت کی بات نہیں ہے کہ مخصوص عبادت مخصوص اسٹرکچر کے ادا کر رہے ہیں تو وہاں پہ ہے، بلکہ ہر صورت میں ہمیں صفائی کا، طہارت کا، پاکیزگی کا خیال رکھنا چاہیے۔ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ۔ اب طہارت کو اتمام نعمت سے جوڑ دیا ہے کہ طہارت جو ہے، صفائی کیا ہے، اندرونی ہو یا بیرونی ہو، یہ اللہ کی طرف سے نعمت کی تکمیل ہے۔ تو گویا زندگی میں جو کچھ بھی ہمیں نعمتیں اللہ کی طرف سے حاصل ہو سکتی ہیں، اخروی اعتبار سے بھی، دنیاوی اعتبار سے بھی، تو طہارت ایک ایسا پہلو ہے جسے ہمیں اپنی زندگی سے اس پہ فوکس کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ مختصر سے اس آیت کا مفہوم ہے۔ ہم فقہی مسئلے میں اس لیے نہیں گئے کیونکہ اس میں استنباط کرنے کی بہت سارے وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن جنرل جو ایک میننگ ہمیں مل سکتی ہے اس سے، کہ ہماری زندگی میں ظاہری صفائی کے جو بھی امکانات ہو سکتے ہیں، انہیں ہمیں ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے، اور مکمل طریقے سے اسے عمل پیرا رہنا چاہیے، اور یہ ہمارے ہی حق میں بہتر ہے، ہمارے ہی لیے مفید ہے۔ بالکل درست فرمایا آپ نے، کیونکہ یہاں جو جس انداز سے بیان کیا گیا ہے تو اس میں ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ آپ جب بھی صلاۃ کے لیے اٹھیں، یعنی مسجد میں جانے کے لیے اٹھیں یا کسی اور جگہ جہاں اللہ کے احکامات کے اتباع کا یا اس کا نظم کیا گیا ہو، کیونکہ جب بھی آپ اپنی ایک طرح سے تنہائی کی یا پرسنل لائف یا گھر کی زندگی سے باہر نکلتے ہیں تو اس وقت آپ کے لیے یہ دو چیزیں بڑی اہم بتائی گئی ہیں، کہ ایک تو یہ جو بات کہی گئی ہے کہ آپ وضو کر لیں، جسے ہم وضو کہتے ہیں، کہ اپنے ہاتھ منہ کو دھو لیں، سر پہ مسح کر لیں، پیروں کو دھو لیں یا مسح کر لیں۔ تو اس میں ایک تو پہلو صفائی کا بھی ہے، کیونکہ جب ہم کام کرتے ہیں، باہر رہتے ہیں، تو دھول مٹی گرد و غبار بھی آتی ہے، تو جب آپ کہیں لوگوں کو جوائن کرنے جا رہے ہیں، پبلک پلیس میں جا رہے ہیں، تو ایک تو آپ کے اوپر، منہ پہ، ہاتھ پہ جو کھلے ہوئے حصے ان پہ صفائی دکھے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس سے ایک فریشنس بھی آتی ہے۔ اکثر جب آدمی تھکا ہوا ہوتا ہے تو منہ پہ چھپکا مارتا ہے، پانی ڈالتا ہے، تو اس سے فریشنس آتی ہے۔ دماغ کی ایک کنڈیشننگ ہوتی ہے، ایک رخ سے آپ، یعنی جب آپ صلاۃ کی نیت کے لیے اٹھے ہیں اور اپنا وضو کر رہے ہیں، تو وہ ایک کنڈیشننگ بھی مائنڈ کی ہوتی ہے کہ آدمی اس رخ آ جاتا ہے کہ اب میں یہ کیوں وضو کر رہا ہوں، کیونکہ میں صلاۃ ادا کرنے جا رہا ہوں۔ یہ ایک چیز۔ دوسری جو کیفیت بتائی گئی ہے کہ یہ چیز اتنی ضروری ہے، اور ساتھ ہی کہ ہماری جسمانی طہارت و پاکی بھی رہے۔ وہ جن کیفیتوں میں بھی الگ ہو سکتی ہے یا ٹوٹ سکتی ہے، اس کا یہاں پہ اظہار ہے کہ آپ نے، یعنی آپ اجابت کی ہوا، آپ نے جسے حوائج ضروری ہم کہتے ہیں، کہ آپ بیت الخلاء گئے ہوں، ٹوائلٹ گئے ہوں، واش روم، جس طرح بھی لوگ سمجھیں، یعنی آپ نے رفع حاجت کی ہے، یورینیٹ کیا ہے، فیسز پاس کیا ہے، تو اس کو، اس کیفیت کو بتایا جا رہا ہے جہاں طہارت ضروری ہے۔ یہ لوکل طہارت ہے، یا آپ نے عورتوں سے رشتہ کیا ہو، یا کسی وجہ سے آپ ناپاک ہو گئے ہوں سونے کی حالت میں، تو اس کیفیت میں غسل ہونا چاہیے۔ غسل کے لیے پانی چاہیے۔ پانی کے استعمال ممکن نہیں ہو سکتا دو کنڈیشنز میں، کہ یا تو پانی اویلیبل نہ ہو، یا آپ کی طبیعت خراب ہو، سفر میں ہے، پانی نہیں ہے، یا بیماری ہے، پانی سے کچھ پریشانی ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے بھی ایک وے آؤٹ دے دیا گیا ہے۔ اور اس وے آؤٹ کے لیے کہا گیا ہے کہ آپ سعیدن طیبن، صاف پاک اچھی مٹی کا قصد کریں، یعنی اس سے اپنی گندگی کو صاف کر لیں، دور کر لیں۔ اور اس کے بعد دیکھیے، یہ جو سعیدن ہے، یہ زمین کو، اور خاص طور سے جو ابری ہوئی زمین ہے، مٹی ہے، گرد و غبار ہے، اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اب اس میں تھوڑا سا ہم یہ غور کریں کہ یہ پاک مٹی
سعیدن طیبن، جو صاف ہو، اچھی ہو. تو اس میں غور کریں تو جو زمین کے اوپر کی مٹی ہوتی ہے جس کو ہم گرد و غبار کہتے ہیں، اس میں کوئی آلائش یا گندگی نہیں ہوتی ہے. اس کو میں بلکہ اور اس طرح سمجھاؤں کہ مٹی کے اندر جو چیزیں گل سڑ جاتی ہیں جانوروں کی یا پیڑ پودوں کی، یا جو غلاظت، کیونکہ اکثر کبھی کبھی تو انسان بھی کھلے میں جا کے فارغ ہوتے ہیں لیکن جانور تو ہوتے ہی ہیں، تو وہ گندگیاں جو ہیں وہ اس مٹی میں رہتی ہیں اور اس میں مل جاتی ہیں. بلکہ یہی گلی سڑی مٹی جو ہوتی ہے یہی زرخیز مانی جاتی ہے، اور کیونکہ اس میں فصل اچھی اگتی ہے. یہاں دو قسم کی مٹی خاص طور سے ایسی ہیں جس میں یہ چیز ہمیں نسبتاً کم ملتی ہے. ایک تو ریت ہے. ریت میں ذرے کی ساخت ایسی ہوتی ہے کہ وہ آپس میں جوڑتے نہیں ہیں، الگ الگ رہتے ہیں. بھربھرے اس لیے ہاتھ میں ریت پکڑیے نکل جاتی ہے، لیکن آپ کھیت کی مٹی ہاتھ میں لے کے پکڑیں گے تو وہ ہاتھ میں رکی رہے گی، بلکہ ایک ڈھیلا سا بن جائے گی. تو یہ جو ذرے ذرے ریت الگ ہو جاتا ہے تو اس میں جو بھی گندگی جاتی ہے وہ اس سے یا تو نیچے چلی جاتی ہے یا خشک ہو جاتی ہے. اس لیے ریت آپ ہاتھ میں اٹھائیں گے تو وہ سوکھا ہوگا. تو یہ اس مناسبت سے دیکھا جائے تو یہ صاف مٹی میں آتا ہے ایک ریت. یہ جو سائز ہے پارٹیکل کا جس کو ہم سینڈ کہتے ہیں، ریت کہتے ہیں. دوسری ایک چیز یہ ہے کہ جو چکنی مٹی ہے جس کو انگریزی میں ہم کلے کہتے ہیں، یہ بھی مٹی کی ایک ایسی قسم ہے کہ جس کے اندر کوئی غلاظت گھس نہیں پاتی، کیونکہ اس کا ذرات کا سائز، پارٹیکل سائز اتنا چھوٹا ہوتا ہے اور وہ آپس میں ایسے چپکے ہوئے ہوتے ہیں. کیونکہ یہ سائز پارٹیکل وہ ہے جسے سائنس میں کولائڈل پارٹیکل کہتے ہیں. کولائڈل پارٹیکلز وہ چھوٹے پارٹیکل ہوتے ہیں جن کی سطح پر چارج ہوتا ہے، چارج سرفیس ہوتی ہے اور وہ چپک جاتے ہیں ایک دوسرے سے. تو ان میں بیچ میں جگہ ہی نہیں ہوتی، کیونکہ جب بھی مٹی میں کوئی چیز جاتی ہے تو وہ پارٹیکلز کے بیچ میں جو جگہ ہوتی ہے وہاں سے جاتی ہے. تو یہ چکنی مٹی اتنی مضبوطی سے جڑی ہوئی ہوتی ہے کہ اس میں کوئی گندگی یا کوئی چیز جا ہی نہیں سکتی. اور اب تو لوگ اس سے واقف نہیں ہوں گے، لیکن جو میری عمر کے لوگ ہیں، کیونکہ میں نے اپنے بچپن میں خود دہلی میں یہ دیکھا ہے جہاں ہم لوگ رہتے تھے، قدیم دہلی قدیم شہر میں، کہ وہاں چکنی مٹی جو تھی وہ فروخت ہوتی تھی اور بیچنے والے گدھوں پہ اس کو لے کے آتے تھے، اور اس کو وہ مٹی کے ڈھلے جو تھے وہ وہاں کی زبان میں مٹی کے بورے کہلاتے تھے، اور وہ مٹی کے ڈھلے لیے جاتے تھے. اور اس وقت تک یہ فلش سسٹمز نہیں چلتے تھے، ڈرائی لیٹرینز تھے. تو وہاں ان ڈرائی لیٹرینز میں نے خود دیکھا ہے طاقیں ہوتی تھیں جس میں وہ مٹی کے ڈھیرے رکھے جاتے تھے اور وہ طہارت کے لیے استعمال کیے جاتے تھے. یعنی مٹی کے ڈھیروں کا خاص طور سے پیشاب کرنے کے بعد، یورینیشن کے بعد، یہ میں نے خود اپنے بچپن میں دیکھا ہے کہ مٹی، چکنی مٹی جو تھی وہ استعمال کی جاتی تھی طہارت کے لیے. تو یہ میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ اس طرح کی مٹی پاسبل ہے. تیسرا رخ یہ ہے کہ چونکہ سعیدن اوپر کی مٹی ہے تو ہم یہ بھی سوچ سکتے ہیں، اور اس میں ایک احساس یہ ہے کہ بھئی ہم اپنے آپ کو صاف کر رہے ہیں. تو اس کا ایک رخ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے سوکھی زمین سے، آپ اس پہ آپ صرف ہاتھ یوں رکھ کے اور اپنے ہاتھ پیروں پہ پھیر لیں، کیونکہ صرف ایک کنڈیشن والی بات ہے کہ صاف کر لی، ایک احساس کہ ہم نے پوچھ لیا. کیونکہ جو لفظ دوسرا آیا ہے یہاں پہ مسح کے تعلق سے، تو المسو کہتے ہیں کسی چیز پر ہاتھ پھیر کے اسے صاف کر. تو یہ اس طرح بھی صاف کیا جا سکتا ہے، کوئی کپڑا ہاتھ میں لے کے بھی آپ صاف کر سکتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ کنڈیشننگ ہو، ایک احساس ہو کہ ہاں بھئی میں تیار ہو گیا ایک کام کے لیے اور میں نے اپنے آپ کو صاف کر لیا. لیکن الٹیمیٹ چیز جس کا بھی آپ نے ذکر کیا وہ یہ ہے کہ ہم اس چیز کو انشور کریں کہ ہم جسمانی طور سے بھی پاک ہوں اور ہاتھ پیر بھی دھو کے صاف رہیں. اور جیسا دوسری جگہ قرآن میں کہا کہ آپ اپنی بندگی کی جگہوں پر اپنی زینت سے آراستہ ہو کے جائیے. یعنی صاف ستھرے اچھے کپڑے، یہ ضروری نہیں ہے کہ صاحب بہت نئے یا برانڈڈ کپڑے ہوں، صاف ستھرے کپڑے ہوں جن میں سے بو نہ آتی ہو، تاکہ جو لوگ آپ کے ساتھ ہوں وہ آپ سے کسی طرح کی پریشانی نہ محسوس کریں کہ ان کے جسم میں سے بو آ رہی ہے، ان کے کپڑوں میں سے بو آ رہی ہے. یہ ایک تصور جو ہے، کیونکہ اجتماعی زندگی کی بڑی اہمیت ہے، اور اجتماعی زندگی کے لیے قرآن کے احکامات ہمیں تیار کرتے ہیں کہ پبلک پلیسز پہ ہم کس طرح سے ڈریسڈ اپ ہوں، کس طرح سے ہمارا اخلاق ہو، کس طرح سے بول چال ہو، کس طرح سے انٹریکشن ہو، ہماری اپروچ کیا ہو، کیا ایٹیٹیوڈس ہوں. یہ ہر چیز قرآن میں جگہ جگہ بتائی گئی ہے. جو مقصد صرف یہ ہے کہ وی شوڈ بی سوشلی ایکسیپٹیبل.
آپ جس گروپ میں جہاں پہ بھی جا رہے ہیں جڑ رہے ہیں اللہ کے احکامات کے حساب سے کام کرنے کے لیے، اور اس میں چونکہ قرآن ہمیں یہ بھی کہتا ہے کہ اچھے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، تو یہ جو کسی اچھے کام کے لیے، اچھا کام کیا ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ اب مثال طور پہ اگر مسکین کو کھانا کھلانے کا یا کسی جگہ کسی کی مدد پہنچانے کا کام ہے، تو اس میں اگر دوسرے فیتھ کے لوگ بھی جن کے ساتھ جوڑ کے جا رہے ہیں تو بھی آپ پریزنٹیبل ہوں، ایسے نہ ہو کہ لوگ آپ کو دیکھ کے پریشان ہوں۔ آپ کا حلیہ، آپ کا لباس، آپ کا جسم ہر طرح سے پاک ہو، دھلا ہو، صاف ستھرا ہو، تاکہ آپ ایکسیپٹیبلٹی آپ کی رہے سوسائٹی میں اور آپ کو خود بھی اچھا محسوس ہو۔ اور یہاں پہ آخر میں جو بات کہی ہے، اللہ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے، تمہیں صاف رکھے۔ تو یہ ایز آؤٹ کرنے کی کوشش ہے، کیونکہ اگر یہ کنڈیشن قرآن لاگو کر دیتا کہ نہیں پانی سے ہی کرنا ہے، تو ہم سوچ سکتے کتنی دشواری ہو سکتی تھی جہاں پہ کہیں کسی وجہ سے پانی اویلیبل نہ ہو۔ ریگستانوں میں سفر میں کہیں پہ پانی ضروری نہیں ہے ہمیشہ ہو، خاص اس دوسری طرف ہمیں اگر کولڈ کنڈیشنز میں جائیں جہاں پہ ایک دم سب زیرو ٹیمپریچرس ہیں، برف ہی برف ہے، کبھی کبھی وہاں پہ پانی ارینج کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ پانی کی جتنی کمی ریگستانوں میں ہوتی ہے اتنی شدید برف باری اور سرد علاقوں میں بھی ہوتی ہیں جہاں مائنس میں ٹیمپریچرس رہتے ہیں۔ تو ان سب جگہوں کے لیے ایک وے آؤٹ قرآن نے دیا گیا ہے کہ تاکہ یہ ایک احساس رہے کہ بھی ایک چیز ہے جو ہم کرتے ہیں، اگر یہ چیز نہیں ہے تو اس طرح ہم کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بظاہر سوچیں تو بڑی چھوٹی بات ہے، لیکن ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بھی قرآن ہمیں تعلیم دے رہا ہے۔ یہ ایک موقع ہے جس میں ایک رخ سے سمجھایا گیا ہے، زندگی کے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں بتائی گئی ہیں، اور یہ بتائی کس جگہ گئی ہیں؟ یہ ہمیں قرآن میں بتائی گئی ہے۔ تو اس میں ایک رخ یہ بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جب قرآن کے نکات اور احکامات ہمیں بتائے جاتے ہیں، ان پہ عمل کرنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے، اور پھر اس پہ عمل ہم کرنے لگتے ہیں، تو یہ ایک اصل نعمت ہے جو قرآن کی شکل میں اللہ نے ہمیں دی ہے تاکہ ہم اچھے انداز سے زندگی گزار سکیں، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزار سکیں، جس کی وجہ سے ہم یہاں کی زندگی میں بھی آرام سے رہیں، یہاں کی زندگی بھی ہمارے لیے جنت نما یا جنت نظیر ہو، اور بعد والی زندگی میں بھی ہم اللہ کے احکامات پہ عمل کرتے ہوئے اس رخ پہ جا سکیں، اور یہ توقع رکھیں کہ وہاں کی زندگی بھی ہماری آرام اور سکون کی ہوگی۔ تو یہ بڑی اہم آیت ہے اس رخ سے، کیونکہ ایک آخری حصہ اس کا بڑا اور ہے بھائی اس نعمت کے تعلق سے، کیونکہ یہ جو کہا گیا نا تاکہ تم شکر ادا کرنے والے بنو، یہ اس نعمت کی وضاحت کرنا ہے، کیونکہ قرآن سب سے بڑی وہ نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ اس میں ہمیں ہر چیز کا یہ بتایا گیا ہے کہ اس کا استعمال کیا ہے۔ اگر ہمیں جسم دیا گیا ہے تو اس کا استعمال کیا ہے، ہمیں صحت دی گئی ہے تو اس کا استعمال کیا ہے، ہمیں مال و دولت دی گئی ہے تو اس کا استعمال کس طرح کرنا ہے، ہمیں پوزیشن پاور دی گئی ہے تو اس کا استعمال کس طرح کرنا ہے، یعنی ہر چیز، ہر نعمت جو اللہ نے دی ہے اس کا استعمال بتا دیا ہے۔ اب اس کا استعمال اگر ہم اللہ کے احکامات کے حساب سے کرتے ہیں تو شکر کرنے والے بنتے ہیں، اور وہ ہم جب ہی کر سکیں گے جب اللہ کے احکامات سے واقف ہوں اور ہم ان پہ عمل کریں۔ تو نعمت آ گئی، اور اس نعمت کے حساب سے جب اللہ کے احکامات پہ چلتے ہیں تو ہم صحیح معنوں میں شکر ادا کرتے ہیں، کیونکہ اس بات کو دیکھیے میں پھر کہتا ہوں کہ وہ چاہے کہ تمہیں پاک کرے اور تمہارے اوپر اپنی نعمت مکمل کرے تاکہ تم شکر ادا کرنے والے بنو، یعنی نعمت کا اور شکر کا تعلق ہے۔ نعمت ہمیں یہ سلیقہ دیتی ہے کہ جو تمہیں نعمت دی گئی، یعنی قرآن ہمیں یہ سلیقہ دیتا ہے، یہ بات بتاتا ہے کہ جو نعمت تمہیں دی گئی ہے اس کا تم کس طرح سے صحیح استعمال کرو گے۔ صحیح استعمال کرو گے تو یہ شکر ہوگا، اور غلط استعمال کرو گے تو یہ ظلم بھی ہوگا، کفر بھی ہوگا، اور اس کی سزا تمہیں ملے گی۔ تو یہ نعمت مکمل ہو گئی تاکہ تم شکر ادا کرنے والے ہو۔ تمہیں ہر چیز کی اہمیت تو بتا دی گئی کہ کیا چیز کیسے استعمال کرنی ہے، طریقہ بتا دیا، یہاں طہارت پاکیزگی کا، وضو کا بھی، غسل کا بھی، پانی سے ہی اگر پانی نہ ہو تو کس طرح۔ اب اس پہ جب ہم عمل کرتے ہیں تو ہم شکر ادا کریں گے۔ تو قرآن کو ایک نعمت سمجھتے ہوئے اور اس پہ عمل کر کے ہم صحیح شکر ادا کر سکتے ہیں۔ جو شکر کا تصور ہمارے یہاں ہے کہ ہم نے جو بھی چیز اللہ کی نعمت استعمال کری اور زبانی شکر ادا کر دیا، وہ شکر نہیں ہے، کیونکہ شکر وہ ہے کہ اس نعمت کا استعمال ہم اس طرح کریں جس طرح اللہ نے بتایا ہے۔ اور سورہ تکاثر کے آخر میں جو بات کہی گئی ہے نا کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ اس دن تم سے اس چیز کا، ہر ایک چیز کا حساب لے لیا جائے گا، سوال کیا جائے گا جو نعمتیں ہمیں دی گئی تھی۔
تو سوال بھی ہوگا اور ہمیں یہ بتانا بھی ہوگا اور حساب دینا ہوگا کہ جو نعمتیں ملی تھیں ان کا اللہ کے احکامات کے حساب سے استعمال کیا تو ہم شکر والے بنے، اور اپنی مرضی سے استعمال کیا تو ظلم کرنے والے۔ تو اس لیے یہ وضاحت بھی ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ چھوٹی سے چھوٹی بظاہر دکھنے والی چیز کو ہمیں کس طرح سمجھاتا ہے تاکہ ہم اس چیز کا صحیح استعمال کر کے شکر کرتے ہیں۔ میرے خیال سے طارق صاحب آج ہی ہم رکتے ہیں، یہ مناسب ہے۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں آگے چلیں گے۔ السلام علیکم۔ السلام